جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی رب کو پہچان لیا تو اپنے آپ کو پہچانا، اور اپنے آپ کو پہچانا تو رب کو پہچانا۔ اور اگر اپنی پہچان ہو ہی نہ سکے تو رب کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ رب جس کے پاس مجھے لوٹنا ہے، وہ رب جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے، اگر میں اسے ہی نہ پہچان پائی تو یعنی خود کو ہی نہ پہچان پائی۔ کچھ راز، کچھ بھید بڑے عجیب ہوتے ہیں، جب باطن پہ کھلتے ہیں تو دل و دماغ میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی راز، ایک ایسی ہی بات، ایک ایسی ہی کیفیت آج کھلنے والی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جانا اور سکون سے کہیں بیٹھ جاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد دماغ میں کوئی نہ کوئی خیال خود ہی پیدا ہو جائے گا، کوئی گزرے ہوئے واقعے کا خیال، کوئی ماضی کا، کوئی حال کا، کچھ دن پہلے یا کچھ دیر پہلے کسی شخص سے کی ہوئی کوئی بات، وہ گفتگو جو اس کے اور میرے درمیان ہوئی، جس جگہ ہوئی، جس ماحول میں ہوئی، وہ منظر دماغ میں آنے لگا۔ اس انسان کے کہے الفاظ یادداشت کے کانوں میں سنائی دینے لگے، اور دماغ کی سلیٹ پہ اس آدمی کا ہیولہ، اس کی شکل، اس کا تصور نظر آنے لگا، اور وہ واقعہ دماغ میں دہرائے جانے لگا جو بات اس وقت ہو رہی تھی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ بلکہ غور کی انتہا یہ ہے کہ جب بھی دماغ میں کوئی منظر ابھرتا ہے، کوئی واقعہ دہرایا جاتا ہے، تو اس گزرے واقعے میں اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو وہ شخص تو موجود تھا جس کے ساتھ بات ہوئی، مگر میں بھی تو موجود تھی اس واقعے میں جس کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ تو دماغ میں یاد کے وقت، خیال کے وقت انسان کو جب کوئی تصور نظر آتا ہے، کوئی واقعہ دماغ دہراتا ہے، تو اس وقت انسان کو اپنے سوا باقی ہر کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہی منظر، وہ ماحول، وہ وقت اور وہ انسان اور اس کے الفاظ کہ اس نے مجھے یہ کہا، یہ بات ہو رہی تھی، یہ بات کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے، میں دیکھ بھی رہی ہوں، مگر اب میں وہاں موجود نہیں۔ مجھے نہ اپنا آپ نظر آ رہا ہے، نہ اپنے کہے الفاظ یاد کے کانوں سے سنائی دے رہے ہیں، بس دوسرا دکھائی دے رہا ہے اور اسی کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، کوئی میرے ساتھ ہے۔ جب یہ تصور، یہ بات، یہ خیال ذہن میں ابھرتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، تو آنکھیں اپنے سے باہر دیکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ ہماری فیملیز ہیں، لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں۔ یہ وہ تمام رشتے ہیں جو ہم سے باہر موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ ہم انہیں اپنے سے باہر دیکھ رہے ہیں ایک اور وجود میں کہ بیٹا تم سفر پر جا رہے ہو، یہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، تم نے دیکھا بھائی موجود ہے، ایک اور انسان موجود ہے، تم سے باہر ہے کوئی وجود جو نظر آ رہا ہے۔ اب ذرا غور و فکر کی گہرائی میں اترو کہ جب رب کریم فرماتے ہیں کہ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اب ہمیں تو عادت ہے اپنے سے باہر دیکھنے کی، اب یہاں تو کوئی دوسرا وجود، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو ساتھ ہے۔ رب تو نظر نہیں آ رہا کسی خاص وجود کے ساتھ، لیکن وہ میرے ساتھ ہے جہاں کہیں میں ہوں۔ تو جب میرے دماغ میں
ایک واقعے کا خیال آیا تو میں نے اپنے سے باہر جو بھی تھا اسے دیکھا، اسے سنا، مگر اپنے آپ کو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھا، مگر میں دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ تو اگر میں وہاں اب تصور کی شکل میں نظر نہیں آ رہی تو کیا میں نہیں ہوں؟ جبکہ مجھے یقین ہے کہ میں ہوں۔ میں وہاں بھی تھی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، اور میں یہاں بھی ہوں جب اسے دیکھ رہی ہوں۔ وہاں میں ظاہر میں تھی، یہاں میں باطن میں ہوں۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں گزرتا ہے، اور ہم اس سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ سے زیادہ قریب انسان کے اس کی سانس ہے، اور اس کی سانس سے زیادہ قریب خیال ہے۔ خیال ہی قوت ہے، خیال ہی طاقت ہے، خیال ہی یقین ہے۔ اور جب خیال بھی ختم ہو جائے تو صرف تو ہے، تو ہی تو ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ میرے ہی ساتھ ہے، جبکہ یہ بھول جاتا ہے انسان کہ وہ اس کے ساتھ بھی ہے جو دوسرا انسان ہے۔ وہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ بھی ہے۔ کامن شے کیا ہوئی ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ، کہ اس میں بھی وہ ہے اور مجھ میں بھی وہی ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت، رب پاک کی کسی بھی نعمت کا جب ہم سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے ہی لیے ہے، اور یہ بھول جاتا ہے انسان کہ ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ موجود یہی سوچتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، ہر نعمت میرے ہی لیے ہے، اور جو نصیحت ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ میں تو مکمل ہوں، باقی سب ادھورے ہیں، جبکہ یہ خیال ہی غلط ہے، کیونکہ ہم اصل خیال سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے رب اتنا ہی مہربان ہے جتنا کہ میرے لیے۔ ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے جس میں طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ صبح اسمبلی کے ٹائم جب ادارے کے سارے بچے لائن بنا کر اسمبلی میں کھڑے ہوئے کہ ادارے کے ایک استاد نے تمام بچوں کو اپنی جانب متوجہ کیا کہ ایک اعلان ہونے جا رہا ہے، غور سے سنیے۔ تمام بچے استاد کی جانب متوجہ ہوئے، خاموشی ہو گئی۔ اب استاد صاحب نے کہنا شروع کیا کہ بچوں، ہم اس ادارے میں ایک بہت بڑی تقریب کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا سالانہ اینول فنکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس فنکشن میں آپ طالب علم حصہ لیں گے۔ جس کو جو بھی کام دیا گیا، اگر اس نے اس کام کو مکمل اچھے سے پورا کیا تو فنکشن کے دن سے انعام دیا جائے گا اور پروموشن بھی ہوگی۔ اب جو بھی بچہ یا بچی اس پروگرام میں حصہ لینا چاہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دے۔ تو مسلمانوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ جی ہاں، ہم چاہتے ہیں وہ آخرت کا انعام، جنت کا انعام۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ انہوں نے ہر آزمائش کو پاس کر لیا۔ اگر پاس کر لیا تو فائنل ڈے پہ ضرور انہیں انعام دیا جائے گا۔ تو طالب علم کہتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اس ہوم ورک میں تو بہت مشکلیں آئیں گی، بہت محنت کرنا پڑے گی۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو کیا تم جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان سمجھتے ہو، یا جنت کو، اس انعام کو کوئی عام بات سمجھتے ہو؟ تو ایک طالب علم، ایک مسلمان نے پھر کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو صرف جماعت میں ہاتھ کھڑا کر دینے سے کہ ہم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان لے آئے، تو ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم ہر آزمائش کو تسلیم و رضا کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی یا ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، جس نے بھی یہ ایمان کا دعویٰ کیا اور جنت کے لیے آرزو رکھی، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کہ کون تکلیف میں، برے حالات میں، آزمائش میں، کسی شے کے چھن جانے میں اللہ سے گلہ کرتا ہے، یا کون ہے جو صبر کر جائے گا؟ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب پھر ایک طالب علم نے ایک مسلمان نے کہہ دیا کہ مگر اللہ پاک ہم ایمان لائے، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے رسول کو سچا مانتے ہیں، تیری یاد کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تیری خاطر روزے رکھتے ہیں، پھر بھی ہم پر ہی اتنی مشکلیں کیوں؟ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں کرتے، کیا سوچتے ہو اور کیا عمل کرتے ہو، کیا تمہاری زبان پہ ہے اور کیا تمہارے عمل میں ہے۔ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں، کہہ دو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی اگر تم سچے ہو۔ یہ تو اس رب کا شکر ہے کہ تمہیں اس مقابلے میں شامل ہونے کی اجازت دے دی، تمہیں اس قابل بنا دیا کہ تم کوشش کر سکو اور جنت میں کوئی اچھا مقام پالو، تاکہ تمہیں ہمیشہ کی تکلیف میں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑ جائیں۔ یہاں کی آزمائش تو وقتی ہے، اور تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے کہ بڑی عیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزمائش دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جو مثل ایک پانی کی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی کہ اسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، اور تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور آخرت کی امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ تو اے طالب علم، اے مسلمان، اے جنت کے مقام کی آرزو رکھنے والے، تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں مہمانی ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔